جاپان کا کنوکشن ریٹ ہے 98%. وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ 2% آدمی کیسے بچ جاتا ہے. ہمارے یہاں 2% بھی کنوکشن نہیں ہے اور ہم بادرڈ بھی نہیں ہیں. معلوم انٹیلیجنٹ بھی ہے پولیس آفیسرز, محنتی بھی ہیں, بٹ ہمارا سسٹم از ناٹ دیئر. سی بی آئی کے ہیڈ نے مجھے دعوت دی کہ پلیز جمیل صاحب کین یو ٹیک آؤٹ ٹائم. تو ہم کو جو خطرناک لگتے تھے ٹیلی فون بکس جہاں جائیں اور ہم نہیں پکڑ سکتے تھے, تو ہم نے چوئنگم لگا کے ان کو بند کر دیا. کراچی ایک دودھ دینے والی گائے ہے, ٹیکس یہیں سے وصول کرنا ہے ہم نے اور ملک میں پاڑ نہیں, کیسے چل سکتا ہے. ابھی جو لگائے ہیں انہوں نے ٹیکسز, اس سے پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے, بزنس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ اپنی خود کی اکانومی تباہ کر رہے ہیں. ایک کرپشن ہو رہا ہے سروائیول کے لیے, تو ایک کرپشن ہو رہا ہے عیاشی کے لیے. وہ نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں, ان کے لوگ ہی دشمن ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایک بچے کی تعلیم نہیں دے سکتا ہوں. میں اپنی ماں بیمار ہوں تو اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. تو کس طرح کا یہ اسلامک ریپبلک بنا ہمارا؟ یہ وقت آ گیا ہے. اس سے اچھے لوگ جس ملک میں اتنی نیکی ہو, اتنی چیریٹی ہو, جو دنیا میں آج ٹاپ میں ہیں, خیرات اور زکوٰۃ اور چیریٹی میں, اس کے کام میں پاکستان ٹاپ پہ ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اکانومکلی سب سے ورسٹ کنٹریز میں جا رہے ہیں. آج ہم ملنے جا رہے ہیں جمیل یوسف صاحب سے. جمیل یوسف صاحب ٹی پی ایل ہولڈنگز کے چیئرمین ہیں. ٹی پی ایل ہولڈنگز جو کہ ایک بہت بڑی ہولڈنگز کی کمپنی ہے پاکستان کی, جس کا وائڈ پورٹ فولیو ہے, چاہے ریئل اسٹیٹ ہو, انشورنس ہو, سیکیورٹی ہو یا ٹیکنالوجی ہو. یہ تو ان کا پروفیشن ہے, ان کا پیشن تو کچھ اور ہی ہے. ان کے پیشن کے کام کے اگر میں لسٹ گنوں تو پورا شو ختم ہو جائے گا. ان کے پیشن کے اندر سب سے پہلے آتا ہے پناہ گاہ. پناہ گاہ وہ ایک وومن امپاورمنٹ کی ادارہ ہے جس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہو یا ریپ کے وکٹمز ہو, عورت کبھی بھی اگر ڈسٹریس کے اندر ہے تو اس پناہ گاہ میں جا سکتی ہے, جہاں پہ اس کو فری آف کاسٹ پراپر وومن امپاورمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ ملے گا, وہ انوائرمنٹ ملے گا, وہ لوگ ملیں گے, وہ سائیکالوجسٹ ملیں گے, وہ کیئر ٹیکرز ملیں گے. اینڈ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ایشیا کرائم پریونشن فاؤنڈیشن کے, جو کہ جاپان کی تھی. یہ ساتھ ہی ساتھ ایڈوائزر رہ چکے ہیں فیلوشپ فنڈ آف پاکستان کے. ساتھ ہی ساتھ یہ کو فاؤنڈر اینڈ فاؤنڈنگ ٹرسٹی ہیں بیت السکون کے, جو کہ پاکستان کا ون آف دا فائنسٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں, جو کہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتا ہے, چاہے آپ سٹیج 1 میں ہو چاہے لاسٹ سٹیج میں ہو. اینڈ لاسٹلی سی پی ایل سی, جو کہ کراچی کے تمام عوام کو اور لا انفورسمنٹ کو جوڑے رکھتا ہے. یہ اس کے بانی ہیں, اس کے فاؤنڈر ہیں, اس کے چیئرمین ہیں. خیر اگر میں بولنے شروع کر دوں گا تو پوری لسٹ ہی ختم ہو جائے گی, شو ہی ختم ہو جائے گا. تو ساتھ ملتے ہیں جمیل یوسف صاحب کے ساتھ اور باتیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس, وومن امپاورمنٹ اینڈ بہت کچھ کے بارے میں. Thoughts That Shape Season 1 is presented by iBrandigo, powered by Igloo, co-powered by Beauty Global Network, fashion partner Swag Kicks, and transformational partner Transformation Wellness Clinics. The man, the myth, the legend, Honorable Jameel Yusuf Saab. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, سر سی پی ایل سی بنانے کے پیچھے کیا تھاٹ تھی اور پہلا کیا کیس تھا سر؟ دیکھیے سی پی ایل سی کے پیچھے جو تھاٹ تھا وہ تو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا تھا, جب وہ گورنر اپوائنٹ ہوئے تھے. پرائم منسٹر بے نظیر نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, اور یہ واحد گورنر ہے ہسٹری آف کراچی میں جس کو ایک پبلک ریسیپشن ملا باغ جناح میں آن ہز اپوائنٹمنٹ. مطلب ان کی کریڈیبلٹی تھی, ویژن تھا. اس میں سارے انڈسٹریز اور بزنس مین تھے, اور وہ وقت تھا جب کڈنیپنگ فار رینسم تھوڑی شروع ہو گئی تھی اور کرائم تھوڑا ہائی ہو رہا تھا, اور پولیس پہ پبلک کا کانفیڈنس نہیں ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہے صرف, بٹ ساری انڈر ڈیولپ کنٹریز آپ دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, ایجپٹ دیکھ لیں, آل دیز کنٹریز میں پبلک اینڈ پولیس کا ریلیشن شپ بڑا اٹس ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. فرینڈلی نہیں ہوتا. تو بزنس مین سب انکمفرٹیبل تھے, تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی آپ ایسی کوئی آرگنائزیشن یا باڈی بنائیں جس میں ہم جا سکیں, ہمارے کو کوئی پرابلم ہو تو, اور وہ لیزون کرے بٹوین دا پولیس اینڈ سٹیزنز اینڈ آل دیٹ. تو فخر الدین صاحب نے سن لیا اس وقت, اوکے, اور انہوں نے کہا چلو لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, دیکھتا ہوں میں کیا کروں. تو
ان کا یہ کنسیپٹ تھا. انہیں لا سیکرٹری عبد القادر صدیقی صاحب تھے, ان سے ڈسکس کیا. کمشنر جاوید اشرف صاحب تھے, ڈی آئی جی میں اپنے افضل شگری صاحب تھے, آئی جی خاور زمان صاحب تھے. آپ دیکھیے سب ایک سے ایک بہترین بیوروکریٹ, بالکل 100%. جن کو فیلنگس تھا, گورننس کی فیلنگس تھی. باقی گورنمنٹ میں ہوتا کیا ہے, اٹس گڈ گورننس, اور تو کچھ نہیں. آپ اگر گڈ گورننس کر لیں تو یہ پبلک تو ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ چومے. تو یہ ٹیم تھی, ان کو یہ کنسیپٹ آیا کہ جی بالکل آپ بنائیں. تو پہلے شروع کیا تھا 4 پولیس اسٹیشنز میں ان کا اپوائنٹمنٹ, اور انہوں نے بے نظیر سے ڈسکس بھی کر لیا تھا کہ یہ, ورنہ گورنر کا کام نہیں تھا لا انفورسمنٹ. دیکھیے آپ کانسٹیٹیوشن بھی دیکھتے جائیں ساتھ, کانسٹیٹیوشنلی یہ سبجیکٹ تو تھا چیف منسٹر کا. بالکل. اور فخر الدین صاحب کہتے تھے جب کوئی نیک کام کرو, اچھا کام کرو, تو کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا کباٹ میں بند کر دو اور کرو, باقی اللہ مدد کرے گا. تو یہ 4 پولیس اسٹیشن بنی, فیروز آباد, کلفٹن, بہادر آباد اور سائٹ. سائٹ انڈسٹریل ایریا میں کیوں کہ اگر لیبر کے ساتھ پرابلم ہو تو اس میں وہ ممبر, اور یہ ٹیمز بنی تھی 9 ممبرس کی انیشیلی, اور وہاں پہ لیبر لیڈرز تھے ہر کمیونٹی کے تھے, بوری, میمن, پنجابی, پٹھان, اور کراس سیکشن تھے. کلفٹن والے میں عادل کاوت جی صاحب تھے, حسن طیب علی صاحب تھے, لوئر لیڈنگ, تو آپ دیکھ لیجیے کہ ایون کاوت جی واز ون آف دی ممبرز. پیس ایجز فیروز آباد میں میں تھا, رفیق بمجی صاحب تھے, اور یہاں بھی اظہر الہی صاحب تھے. تو ہر کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن نیچرل ریپرزنٹیشن تھا جس میں, بیکاز ہر کمیونٹی اپنے لوگوں کے پاس جانے کو کمفرٹیبل فرینڈلی فیل کرتی. صحیح بات. تو بوریز بھی تھے, آغا خانیز تھے, پٹھان, تو اٹ واز لائک دیٹ. اور بہادر آباد میں بنا دیا. یہ 4 ایفلوئنٹ پولیس اسٹیشنز تھے جہاں نیڈ تھی. یہ 1 سپٹمبر 1989 میں بنا, اور ہم فیروز آباد میں تھا, مجھے فیروز آباد کا ہیڈ نامنیٹ کیا تھا انہوں نے, اور بیکاز دیٹ میرا ریسیڈینشیل ایریا وہ تھا. تو وہاں سے ہم نے شروع کیا, اور ہم نے پولیس اسٹیشن کو ٹیک اوور کیا. اور نارملی دیکھیے جب بھی کمیٹیز بنتی ہیں, نیب, یہ وہ اینڈ آل دیٹ, تو لوگ جا کے اپنا اتھارٹی تھرو کرتے ہیں. ہم نے الٹا کام کیا. اچھا, دیکھیے نا, ہماری اتھارٹی کیا تھی آنے کے پوائنٹس بنائے تھے. جاوید اشرف صاحب کمشنر اور لا سیکرٹری نے بہت اچھے امپاورمنٹ دی تھی, ایف آئی آر کاٹنا, یہ وہ, گڈ امپاورمنٹ ٹو اوور سی پولیس اسٹیشن. اور اچھی بات یہ ہے کہ 2 ایکسلنٹ پولیس آفیسر تھے, افضل شگری صاحب اور خاور زمان صاحب, جنہوں نے اگری کیا کہ یہ باڈی ایک اوور سائٹ جیسی ہو. ورنہ بیوروکریسی میں آپ کوئی ڈپارٹمنٹ میں اور اوور سائٹ باڈی نہیں بنی آج تک. دیکھیے نا, سوائے پولیس کی, کس کو کدھر پرابلم نہیں ہے, ہیلتھ میں پرابلم نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ میں پرابلم نہیں ہے, ایجوکیشن میں پرابلم نہیں ہے, ہر جگہ, بٹ کدھر بھی اوور سائٹ باڈیز نہیں ہیں. تو یہ ہیلتھ میں آنا کہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ میں ہو تو جتنے ہاسپٹلز ہیں جہاں یہ وہ, اور پرائیویٹ سیکٹر اگر انوالو ہو جائے اس میں, تو دیکھیے آپ جتنے اچھے ہاسپٹل چل رہے ہیں, جہاں سول جہاں چل رہے ہیں, وہاں پرائیویٹ سیکٹر جہاں انوالوڈ ہے, وہاں ٹاپ کی سرجریز ہیں, ٹاپ کے وارڈز کر دیے ہیں. تو یہ چیزیں ایک کامن کنسیپٹ پہ میں آ گیا. بہرحال یہ 4 پولیس اسٹیشن سے بنا. ہم جب فیروز آباد میں تھے, ہم نے اتھارٹی نہیں جھاڑی اپنی, ہم نے پہلے پولیس اسٹیشن کو صحیح کیا. اچھا, آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ایس ایچ او اپوائنٹ ہوتا تھا تو وہ اپنا فرنیچر لے کے آتا تھا. اچھا, مطلب سرکار کا فرنیچر بھی نہیں ہوتا تھا. یہ 1989 کی بات. ہم نے بہترین فرنیچر آرڈر کیا پولیس اسٹیشن کا پورا, ریڈرز, اے ایس آئیز, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز, ہیڈ مورر, سب کا اندر یہ وہ, اور ہم نے سارے چینج کر دیا, اور کہا اب آپ لوگ کا جو سامان ہے آپ لے جائیں, یہ اب اسٹیٹ کا سامان ہوگا. باہر ایک چھوٹا سا گارڈن بنا دیا, راکری بنا دیا, بینچز رکھ دیے, باہر ایک ریسیپشن رکھ دیا کہ کسی کوئی بھی آئے تھانے میں تو ریسیپشن ایریا مل جائے. ایس ایچ او کا کمرہ ہوتا تھا, سارے ونڈوز جو تھے شیشے, اس کو وہ پیلا رنگ رکھتے تھے. یہ برٹش زمانے کا ٹائم تھا کہ شریف آدمی آنے کو تھانے میں ڈرے, ڈاکو تو یوز ہوتا ہی ہے, اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, تو اس کا تو ایکویشن اچھا ہوتا ہے. ہم نے سارے شیشے بدلی کیے,
ٹرانسپیرنٹ گلاس لگایا, پردے لگائے, اور یہ پردے انٹیریئر میں ہم نے پودے رکھے, انٹیریئر پلانٹس رکھے, اس کو ہم نے بڑا ایک کمپیشنیٹ لک دے دیا تھانے کو, تاکہ شریف آدمی کو آتے ہوئے کمفرٹ ہو. آیا ہے پرابلم میں, ویسی پریشان ہے, تو کمفرٹ ہوگا تو یہ ریپو بیٹر ہو جائے گا. اوکے, تو آئیڈیا سارا یہ تھا. اور یہ کس نے کیا کام, پلانٹس کا, پردوں کا, یہ ہماری بیویوں نے کیا. اچھا, تو آپ سوچیں کہ اچھے گھرانے کی ماشاءاللہ ساری عورتیں تھانے وزٹ کر رہی ہیں, پلانٹس لگا رہی ہیں, پینٹنگز لگا رہی ہیں, فرنیچر جو ہے دیکھ رہی ہیں پراپرلی سیٹ اپ ہے نہیں ہے. تو یہ پولیس مین جو اتنے تھے ان کے دل جیت گئے انہوں نے. ورنہ تو نارملی ہم ہر وقت بری نظر سے دیکھتے ہیں. جب بری نظر سے دیکھتے تو پھر ایکسپیکٹ کیوں اچھا کرتے ان سے. اچھی نظر سے رکھو گے, اچھی طرح سے بات کرو گے تو آپ اچھا ایکسپیکٹیشن عزت دیں گے تو عزت لیں گے. بالکل صحیح. اسی طرح ساتھ میں آپ دیکھیے فیروز آباد میں لیونگ کوارٹرز تھے, گٹر لیک ہو رہا ہے, پانی نہیں جاتا, پانی کی بالٹیاں لے جا رہے ہیں, گیس نہیں ہے. 89 میں سارے گھروں میں گیس ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ایفلوئنٹ ایریا میں. پولیس آفیسر کے پاس اتنا پاور ہے کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا دے. اوکے, اور وہ اس کی بیوی لکڑی جلا رہی ہے, تو گھر میں بچوں کو اسموک, کیا کلینلینس. صحیح بات ہے. بالکل. ہم نے اوور ہیڈ ٹینک اس کی بنائی, ہم نے واٹر بورڈ کو کانٹیکٹ کیا, بہترین پانی کی لائن ان کو لگا کے دیا, ان کا سیوریج سسٹم صحیح کر کے دیا, اور ہم نے ان کی گیس لائن لگائی. سب نے کنٹریبیوٹ کر کے, گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہوا. ہم نے ہر کوارٹر میں گیس لائن دے دی, گیس میٹرز لگے جو ان کا کام تھا بھرنا, جو بھی اپارٹمنٹ. بالکل. بٹ الحمدللہ اس سے ہم نے پولیس والوں کا دل جیت لیا کہ یہ ہم کو ڈکٹیٹ کرنے نہیں آئے, ہمارے ساتھ کام کرنے آئے, کولیبریٹ کر کے. ان کے جو پرابلمز ہم نے سالو کیا. ہم نے کہا دیکھیے جیسے ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں, آپ کا بھی کام وہی ہے, جو شہری آئے تو اس کا. اور پھر ہم نے ایک فنکشن کیا رنگون والا ہال میں, اور ہم نے کوئی ہزاروں روپے کے تحفے نہیں دیے. جو پولیس آفیسر نے اچھے کام کیے تھے, کوئی کڈنیپرز پکڑا تھا, ڈاکو پکڑا تھا, اس کو ہم نے پھول دستہ دیا, فلاورز دیا. جو ہماری بیٹیوں نے, بچوں نے, ان کو پریزنٹ کیا. بڑا فنکشن تھا جس میں سب تھے, چیف سیکرٹری صاحب تھے, اور آئی جی صاحب تھے, یہ تھے. اور رنگون والا ہال کی کیپیسٹی 700 750 ہاؤس فل تھا. اور گورنر کو ہم پولیس اسٹیشن لے آئے فیروز آباد. سارا ہم نے پینٹ کیا, تو بڑے امپریس ہوئے. آئی جی امپریس ہوا, ڈی آئی جی بڑا خوش ہوا. اور یہ ابتدائی جو ہوئی نومبر میں تو اتنی اچھی ہوئی کہ اس کا سکسیس ہٹ کر گیا. رنگون والا ہال میں جو فنکشن ہوا, وہ ایڈریس ہوا, اس کے سکسیس سے پھر یہ ہوا کہ گورنر صاحب نے لاء سیکرٹری کو بلایا کہ اس کو ہم کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. تو کیسے انسٹیٹیوشنلائز کریں, ورنہ ایسی کمشنر کے نوٹیفیکیشن میں بنایا تھا, دوسرا کمشنر آئے گا اڑا دیں گے, پولیٹیشین آئے گا اڑا دیں گے. بالکل. انہوں نے بے نظیر سے اجازت لی کہ اس کا میں ہیڈ آفس گورنر ہاؤس میں بنانا چاہتا ہوں, تاکہ ایک نیوٹرل پرسن ایک سپورٹ دے اور اوور سائٹ ہو. تو انہوں نے بے نظیر نے انکریج کیا. اعتزاز احسن صاحب تھے, آفتاب شبان میرانی صاحب تھے. اب دیکھیے وہاں سے بھی پولیٹیکل جو لوگ تھے وہ ایک سے ایک کوالٹی کے تھے, جن کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے امیڈیٹلی الاؤ کیا, 2 کمرے الاکیٹ کر دیے گورنر ہاؤس میں. 1 مارچ کو نوٹیفیکیشن کیا, لاء سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن نکالا, اسٹڈی کیا. بہترین انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, قاضی صدیقی صاحب تھے. انہوں نے وہ لاز امینڈ کیے, پولیس رولز کو امینڈ کر کے CPLC کو لیگلی اس کا ایک پارٹ کر دیا. اور میں تھا اور ناظم حاجی صاحب چیف بنے تھے, انڈکٹ کیے تھے ان کو. ہم دو کو میجسٹریل پاورز دیے تھے, اور جو ممبرز تھے ہمارے, جو ان کو ابھی تو تھانے میں تھے, پھر بعد میں 3 سال بعد ڈسٹرکٹ میں آ گئے, ان کو جسٹس آف پیس کے پاورز, جو برٹش کے زمانے میں یہ آنر ہوتا تھا. سٹیزنز جو اچھا کرتے تھے ان کو جسٹس آف پیس پاورز دیتے تھے, تو وہ اٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹس, یہ وہ, کسی کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہے, یہ وہ. تو یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو گئی CPLC کی, جس کی وجہ سے یہ چلا. صحیح. سر پہلا کیس کیا تھا CPLC کا؟ بڑے مزے کی بات آپ نے پوچھ لی, میموری. پہلا کیس تھا ہمارا جو ہوا تھا وہ تھا سائرہ منشا کیس.
سارا منشا کون تھی؟ وہ ایک 9-10 سال کی بچی تھی، نوکرانی تھی کسی بڑے بزنس مین کے گھر پہ، جو ابھی آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی جو آپ پڑھتے ہیں پنجاب میں ٹارچر ہوا، مرڈر کر دیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، فریکچر کر لیا، اور پیچھے پڑے ہوئے کیس ہو نہیں رہا، کوئی جج صاحب نے بیوی نے کیا، کوئی بزنس مین نے کیا. یہ ہم نے 1989 میں کیا کراچی میں. اس کی جو مالکان تھی وہ گئی تھی کوئی ریلیجس اس میں جو ہوتا نا ان کا جو اینیول ہوتا ہے فیچرز، بتائیے آپ کو ایسا بھی نہیں کوئی پارٹی کرنے گئی تھی، وہ ریلیجس اس میں گئی تھی. واپس آئیں تو ان کی کچھ زیور مسنگ تھے، کچھ ایسا تھا، تو انہوں نے اس بچی کو اکیوز کیا. اوکے، اس بچی کو ٹارچر کیا. ٹارچر بھی کیا کیا کہ اس کو پہلے گٹر میں بند کر دیا نیچے، پھر اس کو نکالا، پھر اس کو مارا، پھر اس کو استری سے اس کو جلایا، اس کے چیکس جلائے، اس کے بٹکس کو جلایا. اس وقت ضیاء الحق صاحب نے ایک نیا لا لایا تھا کہ ماڈسٹی آف وومن کمپرومائز ہوتی ہے تو آپ کا ساری پراپرٹی جا سکتی ہے، اور نیا ایک سیکشن لا کا آیا تھا. افضل شریف صاحب ڈی آئی جی تھے، تھانے میں کیس آیا، ایس ایچ او کو کمال ہے، اس نے ہمارے پاس کیس نہیں آیا تھا، تھانے میں انہوں نے ٹارچر کیا، پھر باپ کو بلایا، باپ کو ٹارچر کیا، اور پھر تھانے میں دے دیا کہ جی ہمیں شک ہے چوری کا، آپ ایف آئی آر کاٹ دیں. جب ایس ایچ او نے دیکھا کہ یہ حال ہوا ہے، اس نے مجھے فون کیا، جمیل صاحب یہ آپ کے لائق کا کیس ہے، ٹھیک ہے بادرآباد میں، آپ فیروز آباد میں، بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پلیز آ کے دیکھیں یہ کیا ہوا ہے. تو ہم گئے، فیروز آباد کی ٹیم تھی، میں نے پھر شکری صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چاہیے کیس رجسٹر کرو، جو بھی کرنا ہے کمپلین لکھوا لو اینڈ پرسو دس میٹر. ہم نے ریڈز کیے، یہ کیے. دیکھیے ابھی فرسٹ ہی کیس ہماری برادری کے بزنس مین کا تھا اور ہم نے اسٹینڈ لیا. تو جب ہم ہمارے لوگ کے خلاف اسٹینڈ لے سکتے ہیں تو جب شہری آئے گا کوئی پولیس والے نے غلط کیا ہوگا تو کیا ہم چھوڑیں گے اس کو؟ ہم نے یہ میسج پاس کیا اس کیس کو ہینڈل کرنے سے. بہرحال بہت ہوا، شیری صاحب نے بھی کہا ذرا خیال رکھنا، لا اینڈ آرڈر ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے بڑا انٹریکیٹ ہے، یہ بچی کتنا ٹائم لے گی، فیصلہ آباد کی ہے. ہم نے اس کو بہت ہیوی کمپنسیشن دلائی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنا کسی نے کمپنسیشن دیا ہو کسی کو، رائٹ، ورنہ وہ اریسٹ ہوتے. بالکل. بٹ اسٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. افسوس یہ ہوا کہ جب کمپنسیشن کافی ہیوی تھا وہ ہوا تو میری ایک ریکویسٹ تھی اس فیملی کے ساتھ، وہ فیملی آ کے خود پیسے دے اور بچی سے معافی مانگے، بالکل سر پہ ہاتھ رکھتے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، پیسے دے دیے، ہم معافی نہیں مانگے. وہ ہر بزنس مین کے ساتھ جو آتے تھے ان کے آپ دیکھتے ہیں 3-3 4-4 بچے ساتھ میں ہوتے ہیں. ایک بیگم صاحب کی پرس اٹھاتا ہے تو ایک بچے کا وہ بالکل پریم چلا رہا ہوتا ہے، پورا انٹراج ہے. بالکل. یہ لے آتے ہیں، باپ کو 40-50 ہزار روپے دے دیتے ہیں، باپ دے دیتا ہے، 5-6 سال نوکری کرتے ہیں، اس کی تنخواہ ان کا ہوتی نہیں ہے. 5 سال بعد 6 سال بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے، برتن یہ وہ مشکل سے 50-60 ہزار کے، اتنے سال جو کام کرتے ہیں اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں جیسے بہت بہترین کام کر چکے ہیں. نہیں کیا اس نے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو دلا دیا. میرے دوست تھے فیصلہ آباد کے رہنے والے تھے، باپ کو بچوں کو وہاں بھجوا دیا. بٹ بھجوانے سے پہلے میں نے اپنے گھر میں رکھا اس کو. ڈاکٹر فیض تھے بڑے مشہور پلاسٹک سرجن، جو کرکٹر کا بڑی شوق تھا ان کا. ابھی یونائٹیڈ میڈیکل ہاسپٹل ہے شہید مظفر پور کے، دو بچے چلاتے ہیں وہاں پہ. اوکے، بلال ہے اور دونوں بیٹے دانش اور بلال ہیں جو چلا رہے ہیں. ڈاکٹر فیض صاحب بیٹھے تھے میڈیکل میں، اور میں ان کے پاس لے گیا. پلاسٹک سرجن تھے، انہوں نے بچی پر پلاسٹک سرجری کی، ایک پیسہ نہیں لیا. تو یہ چیزیں ساری ایگزامپل بنی سکسیس کے لیے. آپ دیکھیں یہ ایک ایک پوائنٹس جو ہے نا یہ ایک الگ ریلیٹیو چیزیں ہیں. اس کو پلاسٹک سرجری کی، بہترین ہو گئی، صحیح ہو گئی، میں نے اپنے گھر پہ رکھا. اس کے بعد اس کو فیصل آباد بھیجا. فیصل آباد میں دوست تھے، وہاں پہ اس کو مکان دلایا، باپ کو گھوڑا گاڑی دلا دی. اوکے، اور باقی پیسہ جو ہے وہ بچی کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا کہ جب اس کی شادی ہو تو اس کو دے دیا. تو ماشاءاللہ انکم بھی ہو گئی،
گھر بھی ہو گیا صحیح. اور بچی کا فیوچر کے لیے ہاں. جب وہ ہو جائے ہاں. تو اس کی شادی کے ٹائم پر اس کو وہ ریلیز ہو جائے اماؤنٹ. ہوں. تو یہ سٹوری تھی جو سکسیس کی تھی. بٹ افسوس یہ ہوا کہ جس ماں باپ نے اس بچی کو ٹارچر کیا تھا فیملی نے, چونکہ وہ معافی نہیں مانگی. دیکھیے اللہ کے وہاں ہم بھول جاتے ہیں, گھمنڈ تو سب سے بری چیز ہے اللہ کی نظر میں بھی. اس نے معافی نہیں مانگا, آپ مانیں گے نہیں, 5 دن کے اندر اس کی بیٹی گاڑی چلا رہی تھی اشارے فیصل پہ, اچھا, اور میڈیکل کالج میں تھی, اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اس نے موٹر سائیکل والے کو اڑایا, جو موٹر سائیکل والا بھی مر گیا اور یہ بچی بھی مر گیا. اور چونکہ اتنی پبلسٹی ہو گئی تھی, شرم کے مارے یہ اس کی جنازے کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکے, سوئم کا بھی نہیں کر سکے. اور جو بندے کو مار دیا تھا وہ پھر ہمارے پاس تھانے میں آیا, وہ فیروز آباد کا تھا ایریا. صحیح. کہ یہ ہوا ہے. دیکھیے بچے اگر گاڑی چلائیں گے اور ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا اور انڈر ایج ہوں گے تو ماں باپ کے خلاف کیس بنتا ہے. یہ آپ کا لا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں بالکل, جی جی, چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں بائک دے دیتے ہیں, گاڑی دے دیتے ہیں. جی جی. اب جب یہ ہوا تو جس نے بیچ میں انٹرمیڈیٹری بنا تھا, میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا دیکھو یار, یہ فیملی پر دوسرا کرائسس آیا, یہ پرسنل نہیں سمجھے, بٹ یہ ماں باپ آئے ہیں. میرے ایڈوائز یہ ہے کہ آپ پرائیویٹلی ان کے ساتھ سیٹل کر لیں, ورنہ یہ بھی کیس آپ کے خلاف بنے گا. اب اس بار ماں باپ جیل میں جائیں گے بیکاز وہ بچی چلا رہی تھی. ٹھیک ہے, انتقال ہو گیا بچی کا, بٹ وہ ڈرائیونگ لائسنس ایج نہیں تھی, اس پر ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا. تو آپ کوائٹلی سیٹل کر لیں, ورنہ آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو وہ انہوں نے خود وہ سیٹل کیا. بٹ میرا اگزامپل دینے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے اللہ میاں کو یہ چیزیں نہیں پسند ہے, تو انسان کو تبرک نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح سے خیال نہیں کرنا چاہیے. بٹ مجھے بڑی خوشی تھی کہ ڈی آئی جی, آئی جی ہماری سنتے ہوئے چیزوں کو ہم سولوشن پر لے آئے. ضیاء وان نے ہیلپ کیا بیکاز وہ لیگل پارٹ وہ دیکھتے تھے. تو یہ اچھا ہیومن رائٹس کی طرف سے ضیاء وان کا رول آ گیا, سی پی ایل سی کا رول آ گیا. ہماری عادت یہ تھی کہ میں سب کو پارٹیسپیٹ کرتا تھا. انلیگل کنسٹرکشن ہو تو شہری والوں کو انوالو کرو, جس کا جو کام ہے اس کو آنر دو اور اس سے کام کرو. ٹھیک ہے نا, تو انکریجمنٹ بھی ملتا ہے اور اچھا کام ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بہت ہائی پروفائل کیس تھے جو اسٹارٹ ہوتے کے ساتھ ہی. بالکل ٹھیک ٹھیک. اچھا سر, 2024 چل رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے ہم آگے گئے ہیں یا پیچھے بڑھے؟ مطلب ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر بات کروں, ڈومیسٹک وائلنس کے اگر حوالے سے بات کروں, ریپ وکٹمس کے حوالے سے بات کروں, سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں, کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں ایز پاکستان, ایز اے نیشن؟ دیکھیے یہ آرگنائزیشن جب بنی ہے نا سی پی ایل سی, تو ہم نے تو بے تحاشا کام کیا. ڈیٹیکٹیو طرح سے بھی ہم کو ضرورت نہیں تھی, بٹ ہم تو ڈیٹیکٹیو کا بھی رول کرنا پڑا. بالکل, تو ہم نے کیا. ہم نے پولیس ریفارمس کا سجیشنز دیا. کچھ پولیس ریفارمس نواز شریف کے ٹائم پہ وہ انٹرسٹڈ تھے, بے نظیر وہ انٹرسٹڈ تھی بہت, بٹ انفارچونیٹلی ان کی موت ہو گئی. ادروائز وہ ہماری بڑی اسٹرانگ سپورٹر تھی. کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ جو سی پی ایل سی نے بنایا وہ بے نظیر کا آئیڈیا تھا, میڈم کا, محترمہ بے نظیر کا تھا. اس نے ہمیں سندھ گورنمنٹ فنڈنگ نکال کے دی, اوکے, اور ہمیں ٹاسک کیا کہ آپ اس کا کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ بتائیں. جو بندہ کرمنل جیل میں جاتا ہے ادھر سے لے کے ساری پوری اسٹوری ہونی چاہیے اکیوز کی. دیکھیے پرائم منسٹر کے نیچے آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, دیکھیے نا, ساری ایجنسیز ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, انٹیریئر منسٹری ہے, سب کو چھوڑ کے ایک آنری باڈی کو جو سی پی ایل سی این جی او نہیں ہے, اسٹیچوٹری باڈی ہے, بٹ انڈیپینڈنٹ باہر والے لوگوں کی, ان کو امپاور کیا. دیکھیے آپ اس کا ویژن دیکھیں میڈم کا, کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو دینے سے یہ چیز بن جائے گی. اور ماشاء اللہ ہم نے آئی بی ایم کو انوالو کیا. اوکے, آئی بی ایم نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, ہمیں 50 لاکھ ملا, اوکے, فرام بے نظیر محترمہ کے سائڈ سے, چیف سیکرٹری نے لا کے دیا. اینڈ ہم نے وہی پورے 50 لاکھ آئی بی ایم کو دیا. ہم نے کہا اس کا ہم کو پورا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ہارڈ ویئر, سرورز, سب چیز چاہیے. ٹھیک ہے, ان 93 94 اتنی
IT اور ٹیکنالوجی بالکل نہیں تھی جی صحیح بات ہے بالکل یو نو اٹ واز لائک اے بڑا گفٹ ٹو گورنمنٹ آف سندھ. ہم نے سارا کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ کیا, اسکیچنگ آف کرمنلس کیا, اور ہم اس ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے چلے. اب یہ چیز زیادہ سارے پروونسز میں فالو اپ ہونی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی اس لیول کی نہیں ہوئی. سیکنڈ تھنگ جو پولیس ریفارمس کی ضرورت ہے کہ یہ پروو ہو گیا کہ پبلک اور پولیس جب مل کے چلیں گے تو کرمنل رہ نہیں سکتا. دیکھیے کڈنیپنگ فار رینسم ہم نے ٹوٹلی ختم کر بالکل دیا, بالکل ایریڈیکیٹ کر دیا. اس کی کریڈٹ جو جاتا ہے, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جنرل آصف نواز کور کمانڈر تھے, ان کی فیملی میں سے کسی کوئی کڈنیپ ہوا تھا, میں نے ہیلپ کیا. تو اس کو سٹوری سن کے جنرل آصف نواز جب کور کمانڈر تھے, انہوں نے پوری ایک آرمی انٹیلیجنس کے ساتھ ٹیم بنائی, ایک کرنل, ایک میجر, 2 کیپٹن اور مجھے, اور ایک 15 SSG کمانڈوز دے دیے تھے جو نیشنل اسٹیڈیم میں رہتے تھے. ہمارا کام تھا کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ ہو ان کو فالو اپ کریں, پکڑیں, بیکاز ماشاء اللہ میرا کافی ڈیٹا جمع ہو گیا تھا, یو نو سنسیئرلی, اوکے. تو اور ریٹ کریں. تو ہم نے 2 سال میں کمپلیٹلی, جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے, جب تک وہ بنے ہم نے کڈنیپنگ فار رینسم کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا. ٹھیک, جتنی گینگس تھی, ہر مہینے ہم 2 گینگ بسٹ کر رہے تھے. اچھا, ایوری منتھ, ماشاء اللہ وی آر بسٹنگ 2 گینگس. ان کو پورا جان تک پہنچاتے تھے. اور آصف نواز صاحب جب چیف آف آرمی صاحب بنے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا, امیڈیٹلی انہوں نے ظاہر مجھے اور ناظم حاجی صاحب دونوں کو ستارے شجاعت کا اوارڈ دیا. تو یہ بھی ایک بڑا آنر تھا, اتنا 1.5 سال کی خدمت میں کسی کو نیشنل اوارڈ ملنا, پریزیڈنشل اوارڈ بھی. بالکل جی صحیح بات, تھینکفل ٹو جنرل آصف نواز. نے سوچا, یو نو, بٹ کبھی سندھ گورنمنٹ کے کوئی اور گورنمنٹ کو نہیں خیال آیا. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں نا کسی کے 2 اوارڈ ہیں, فلحال یہ امتیاز بانٹے جاتے ہیں لوگ, یو نو, وداؤٹ اینی مچ سروس. تو یہ شکر ہے کہ وہ, تو میں تو ابھی تک یہی کہتا ہوں کہ مجھے جو اگر آنرری ملا تو وہیں سے ملا, یو نو. تو دس واز اٹ. بٹ جو پرویز مشرف کے ٹائم پہ پولیس ریفارم سے ورک آؤٹ کر لیا. محی الدین حیدر صاحب تھے, جنرل اپنا تنویر نقوی صاحب تھے, یہ ٹیم بن گئی تھی جو پولیس ریفارم 2002 بنا. اگر وہ پولیس آرڈر تھا جو جاپانیز ماڈل پہ تھا جس پر ہم ایڈوکیٹ کر رہے تھے, بن گیا, تیار ہو گیا, فلوٹ ہوا. ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتی ہے, انیشل بنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور اس کو پھر امپروو کرتے جانا تھا. تو آپ صحیح فوٹنگ پہ تھے, آپ ٹیکنالوجی میں آتے, آپ پولیس ڈیٹیکشن میں آتا, آپ کا کرمنل وہ ہو جاتا, کڈنیپنگ کے سیلز بنتے, سب اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں جیسے باہر ہوتا ہے, وہ لوگ کوئی نہیں سسٹمیٹکلی. اور ابھی تو IT وائی سب تھا اینڈ آل دیٹ. بٹ انفارچونیٹلی سب سے بڑا دشمن پولیس آرڈر کا تھا پنجاب گورنمنٹ. اچھا, پنجاب بیوروکریسی نے سب سے زیادہ اپوز کیا تھا اس کو, اور بڑے افسوس کی بات ہے, یو نو, ان کو اپنا امپاورمنٹ چھوڑنے نہیں چاہ رہے تھے. اور میں نہیں لینا چاہتا ہوں, لیڈنگ پولیٹیشینز تھے 2 جنہوں نے اس کے اگینسٹ کیا تھا. حالانکہ نواز شریف کے ٹائم پہ وہ تیار ہو گئے تھے میٹروپولیٹن پولیس بنانے کے لیے. محی الدین حیدر صاحب ان کے گورنر تھے, ان کو بول بھی دیا تھا بنانے کے لیے, بٹ سم ہاؤ بیوروکریسی نے الاؤ نہیں کیا. اگر وہ میٹروپولیٹن پولیس اس بیسس پہ تھی جو بامبے میں برٹش نے بنایا تھا, ہم وہ برٹش کا آرتھوڈاکس میتھڈ پہ چلے جا رہے ہیں. دیکھیے لاز امینڈ ہونے, رولز امینڈ ہونے, جوڈیشری کو بیٹھنا تھا ساتھ میں, اور اس کنسیپٹ سے بیٹھنے والے تھے جس میں SSP ہے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, جج تھا, یو نو, جن کا کام تھا بیٹھے دیکھیں کیا ہے. جاپان کا کنوکشن ریٹ ہے 98%. وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ 2% آدمی کیسے بچ جاتا ہے. ہمارے یہاں 2% بھی کنوکشن نہیں ہے, اور ہم بادرڈ بھی نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, کتنا ڈپریسنگ ہوتا ہے. آپ پورا ٹائم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ہوا, ریپ کیا, فلانا کیا, چھوٹ گیا. آپ کا پروسیجر فاسٹ نہیں ہے, فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہے. تو ایک کڈنیپنگ کیس ہم نے سالو کیا جو دبئی کا پولیس آفیسر تھا. اچھا, وہ پاکستانی بزنس مین کو پاکستان انوائٹ کرتا تھا, بلوچستان لے جاتا تھا کہ شیخ صاحب انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ
into date farms, farming, cattle breeding. वहाँ ले जाके उनको किडनैप करता था, किडनैप में रखता था, दुबई से पेमेंट करवाता था और फिर छोड़ता था। जब तीसरा या चौथा केस हुआ, उनकी बदकिस्मती, वो केस हमारी नज़र में आ गया। जब हमारी नज़र में आ गया, हमने उसका सारा डिटेक्शन किया, बंदे को ट्रैक किया, वो पुलिस ऑफिसर कब आया कराची, कौन से फ्लाइट से गया, हमने दुबई पुलिस के साथ लिंक किया। जिसने रैंसम दिया था वो जब दुबई पहुंचा, उसको उन्होंने कस्टडी में लेके होटल में रखा ताकि वो विटनेस है हमारा, वो किधर ना जाए। जब ये किडनैपर पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचा, हमने फ्लाइट डिटेल्स दी, उसको एयरपोर्ट से ही उठा लिया। जो रैंसम कलेक्ट किया था, फॉलो किया था, किस घर में जाके पैसे रखे, सब उन्होंने मार्क किया। देखिए, दे वेटेड। ये पेशेंस का गेम है, ये तकड़ का गेम नहीं है। जब पेमेंट हो रही थी, हमने बता दिया, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, फोटोग्राफ निकाल लिया, बंदा पेमेंट लेके जा रहा है, डिटेक्ट ही नहीं हुआ, पैसे लेके कहाँ से, बैंक से गया, किस घर पे गया। जब इस पुलिस ऑफिसर को एयरपोर्ट से उठाया, उन्होंने दूसरा बंदा भी उठा लिया, घर से पैसे भी निकलवा लिए, सब एक जगह रखा, और 2 हफ्ते में उसके कन्विक्शन हो गया। वहां पे उसको लाइफ सेंटेंस मिला, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वहां डेथ सेंटेंस नहीं था। डेथ सेंटेंस किडनैपिंग के लिए होता तो वो भी उसको मिल जाता, बट उसके मुल्क में नहीं हुआ था, बट उसको लाइफ सेंटेंस मिला था, तो उस पुलिस ऑफिसर को। तो फिर बाद में डिटेक्ट हुआ, कितने उसने 2-3 नहीं 6-7 केसेस किए। सब लोग सामने आए, देखिए सब पर आ जाते हैं सामने। तो ये होता है मॉडर्न सिटीज की, मॉडर्न डेवलपमेंट की। दुबई में तो सब बात के लोग हैं, और हम तो बहुत ही आगे डेवलप हो गए, और माशाल्लाह हमारे इंटेलिजेंट भी हैं पुलिस ऑफिसर्स, मेहनती भी हैं, नो दैट, बट हमारा सिस्टम इज नॉट देयर। हम क्यों नहीं पुलिस की ग्रेजुएशन कॉलेज खोलते हैं? देखिए ना, आईबी है, आईबीए का बच्चा ग्रेजुएट बनता है, उसको पहले से बिजनेसमैन रख लेते हैं, चाहे मार्केटिंग का हो, एचआर का हो, जो भी हो। ओके, अगर हम शोएब सैडल साहब थे, कितने पढ़े लिखे, पीएचडी, उन्होंने हमने सजेस्ट किया था पंजाब में एक पुलिस एकेडमी बनाए, आईबीए की तरह। ओके, बच्चे एडमिशन ले, 4 साल का ग्रेजुएशन करें, ओके, तो एक पूरा एक प्रोफेशनल बंदा मिलेगा आपको। तो एएसपी बने, पुलिस इंस्पेक्टर्स, एएसआईज के लिए शॉर्ट कोर्सेज करें, बॉम्ब डिस्पोजल, किडनैपिंग, चाइल्ड अब्डक्शन, रेप विक्टिम्स, इनको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दे। जब ये ट्रेनिंग हासिल कर लें तो इनको प्रमोशन सब उसी पर बेस्ड हो, इंक्रीमेंट्स भी उसी पर बेस्ड हो। देखिए, जब जैसे प्राइवेट सेक्टर चलता है ना, आपको उसी तरह से चलाना पड़ेगा। अमेरिका में पुलिस ऑफिसर क्या होता है, एट द एज ऑफ 30-32 पे तो रिटायर करते हैं, ये चलाते नहीं है। फिर अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी ड्रॉप होती है, आपका पेंशन बढ़ जाएगा, बट अगर आप कहते हैं यू वांट टू कंटिन्यू, आपकी ड्रॉप होती है, वरना वो रिटायर होता है, एफबीआई में जाता है, बिल्कुल, हर जगह जा सकता है वो। तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, सिक्योरिटी में जाता है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स में जाता है, तो वहाँ सब ये चलते हैं, कंसल्टेंसी कंपनीज, फर्म्स। तो पुलिस ऑफिसर्स यंग, हमारे यहाँ तो बूढ़े पुलिस ऑफिसर्स 200-200 पाउंड का वजन है, चल नहीं सकते हैं। अब वो जमाना गया जब लंबे चौड़े चाहिए, अभी आपको यंग लोग चाहिए। यंग लोग में स्पेशली देखिए, बांग्लादेश में कंपलसरी हो गया है कि लड़कियां पुलिस में 35% होंगी। अगर नहीं है तो आप वो भर्ती नहीं कर सकते मेल को। अच्छा, सही है। यहाँ देखिए हर फील्ड में, मेडिकल लें, इंजीनियरिंग लें, आईटी लें, सब में ये बच्चे आगे जा रही हैं। तो हम लड़कियों को क्यों नहीं ले रहे हमारे यहाँ? देखिए, लड़कियां कांस्टेबल वॉन्स्टेबल नहीं बने, हेड कांस्टेबल जमाना चले गया। कराची में पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्टार्ट करें ना एएसआई से, आप बच्चों को लाएं, देखिए, आप उनको आईटी स्किल्स देखिए, उनके इंटेलिजेंस देखिए, और जिस मोहल्ले की बच्ची हो उसको वही थाना दें। ओके, आप फिर देखिए कोई क्रिमिनल को सर छुपाने की जगह नहीं होगी, बिकॉज वो बच्चियां उसी मोहल्ले की होंगी, लोग कंफर्टेबल फील करेंगे जाके कंप्लेंट करने के लिए। बच्चियां तो वैसे भी देखिए, आप हमारे ऑफिस में भी देख लीजिए, मार्केटिंग माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एचआर हेड लड़की हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अकाउंटेंसी की हेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में भी लड़कियां एक्सीलेंट वर्क कर रही हैं। अगर आप इनको दे देंगे तो आईटी स्किल से, टेक्नोलॉजी से ये क्रिमिनल को पकड़ भी सकते हैं। तो उनको आप दे दें, चाहे वो पुलिस स्टेशन में रहें,
چاہے وہ انویسٹیگیٹو کیپیبلٹیز لیں، بٹ لڑکیوں کے لیے آپ مینڈیٹری کمپلسری کر دیں کہ اتنا پرسنٹ 30 to 40% لڑکیاں ہوں گی اور وہ اسٹارٹ کریں گے اے ایس آئی سے. آپ دیکھ لیجیے کیسا چینجز آئے گا پورے پاکستان میں. اٹ ول چینج دا کلچر. آپ اس کو سافٹ امیج کر دیں گے پولیس اسٹیشنز کا، یو نو، اور لوگ کوآپریٹ کریں گے، لوگ جائیں گے. اس بچیوں نے وہیں رہنا ہے محلے میں، اسی ایریا میں شادی کرنی ہے، اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، کیسے نہیں کریں گے وہ؟ دیکھیے نا، اس کے تو فیملی کا ریپوٹیشن ہوگا، آپ کا کرپشن بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اس کو گھر جا کے کھانا ہے تو گھر جا کے کھا بھی سکتے ہیں، لیکن کم بیک. ابھی بھی پولیس اسٹیشنز میں ملیر میں رہتا ہے، چماڑی میں آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی، پہلے ہی بس میں چڑھتا ہے کرایہ نہیں بڑھتا، تو پہلے ہی وہ شروع کرتا ہے اپنی بےمانی سے. کیوں آپ امورلائز کرتے ہیں، ڈی مورلائز کرتے ہیں؟ سیلریز بھی تو جو جدھر جہاں رہتا ہے اس کے نزدیک اس کو ڈیوٹی دیں پولیس اسٹیشن، لیکن ریلوکیٹ جدھر بھی جاتے ہیں، اور آپ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ساتھ ان کی پوسٹنگز کریں، ناٹ بائی منی، ناٹ بائی بائنگ دا پوزیشنز. اس پہ تو ذرا ایک بڑا ڈرا کرنا پڑے گا لائن. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر کراچی کے کرائم ریٹس کے اگر حوالے سے بات کریں تو کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، مطلب یہ آن اینڈ آف والا چکر ہوتا ہے. ابھی جیسے تھوڑا کم تھا، کچھ وقت پہلے جو ہے وہ ایک ہاربل سچویشن تھی کہ ہر وقت جو ہے وہ لوگ ڈرتے ہیں لوگ باہر جانے سے. سر ایسا کیوں ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ اسی پرابلم بڑا سمپل ہے. شعیب سردل صاحب جب آئے تھے ڈی آئی جی، ان کا بڑا اوپن ویژن تھا. اوکے، وہ کہتے تھے کرائم کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اوکے، کرائم ہو رہا ہے، اوکے، نوٹ کرو. اس نے سی پی ایچ سی کو امپاور کر دیا. پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہمارے آفس میں کھول دی تھی گورنر ہاؤس میں. 2 پولیس آفیسرز کی ڈیوٹی لگ گئی تھی. آپ اگر کوئی تھانے میں گئے اور ایف آئی آر نہیں کٹی ہے، آپ یہاں درخواست دیجیے کہ میں تھانے میں گیا، یہ میرا تھا میٹر اور یہ ایف آئی آر نہیں کاٹی. ہم تھانے میں بھیجتے تھے اور ایک کاپی ہوم سیکرٹری کو، ایک کاپی ڈی آئی جی کو. اوکے، اور وہ ایف آئی آر کٹ کے آتی تھی، اس کو ہم بائی پوسٹ ان کے گھر بھیج دیتے. یہ تھا سسٹم. کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہتی تھی، پیسے خرچ ہوتے تھے، کوئی ضرورت نہیں. سی پی ایچ سی میں درخواست دو. اچھا، ہاں، جو پولیس آفیسرز ہیں لیزون کرنے والے، ہمارے کو تو شعیب سردل صاحب نے کمال کیا تھا. ہم کو تو ایف آئی آر لانچ کرنے کی اتھارٹی دے دی تھی. اچھا، ایف آئی آر بھی ہم کر سکتے تھے. ٹھیک. پولیس کمپلینٹ اتھارٹی میں جو بھی کمپلینٹ تھا وہ پورا ہینڈل کرنے کے لیے پرمیشن دے دیا تھا. وہ گھبراتے نہیں تھے وہ. اور ہمارے ٹائم پر آپ دیکھیے، اگر کرائم چھپائیں گے، ہر نیا آئی جی ڈی آئی جی آتا ہے وہ پچھلے فگر سے کم دکھاتا ہے، تو سارا کرائم ختم کیوں نہیں ہوا؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے، اگر آپ کرائم چھپائیں گے تو آپ کم بیک نہیں کر سکتے. جب نہیں چھپائیں گے تبھی تو ٹیکنالوجی آ گئی نا. بالکل. ہم نے بتائیے کڈنیپرز کو فون پہ بات کرتے تھے پی سی او سے یا ٹیلی کارڈ یا ٹیلی فون سے، ہم وہاں سے اٹھاتے تھے. اب آپ سوچیے کہ کراچی میں کتنے اس ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے تھے، سائیکی، کہ آدمی جب اٹھتا ہے صبح تو کیا کام کرتا ہے. عادت ہے چائے پینے کی، چائے پیے گا، بستر سے اٹھے گا، ایکسرسائز کی تو ایکسرسائز کرے گا. دیکھیے یہ ان بلٹ ہیبٹس ہیں. کڈنیپر کا بھی یہی ہوتا تھا، اٹھتا تھا، اس کو فون کرنا ہے تو اس کا دماغ میں ٹیمپر بنا ہوا تھا. تو ہم 10-15 دن تو صرف دیکھتے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے صبح سے. اگر صبح فون کرتا ہے تو کدھر سے کرتا ہے، دوپہر میں فون کرتا ہے تو کدھر سے کرتا ہے، رات کو کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا. بٹ دس از آل سب کانشیس. بالکل، جی جی. تو جب ہم تیار ہو جاتے تھے کہ یار یہ اب ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، یہ اب اس ٹائم پہ یہ اس ایریا میں جائے گا، تو اس ایریا کے سارے فون بوتھ کے ریکارڈ، لوکیشنز ہمیں پتہ ہے، اور ہر جگہ ہم پہنچ سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر. اتنی ٹیمز ہم لگاتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں، اور اگر وہ ہم نے سیٹ کیا شام کے ٹائم کا، تو ہم صبح وہ فون کرے گا، ہم نہیں اٹھائیں گے. دوپہر کو کرے گا، ہم نہیں اٹھائیں گے. تو پھر وہ بیزار ہو کے وہ شام کو کرے گا، اور شام کو وہ وہیں سے کرے گا جہاں ہم چاہتے ہیں. ٹھیک. ہم اس لائک ہم شہد ٹیبل پر رکھ لیا اور مکھی کو کہہ رہے ہیں آپ، اور ایگزیکٹلی وہ آ کے بیٹھتی اور چپک جاتی. تو یہ ہے جس لیے میں کہہ رہا ہوں بچیوں کو رکھنے کیوں بول رہا ہوں. آئی ٹی انٹیلیجنٹ ہیں بچیاں، انٹرسٹ لیتی ہیں، دلچسپی لیتی ہیں کام میں، تھرر ہیں. اور آپ کے بچے ہیں نا، پاپولیشن بھی زیادہ ہے. اوکے، ان کا گھر بھی خوشحال ہوگا، ہسبینڈ بھی کام کرے گا، وائف بھی کام کرے گی.
آپ کی پوری اکنامک ڈائنامکس چینج ہو جائے گی سوسائٹی کی, یو نو. تو یہ چیزیں ہیں ڈیٹیکشنس کی جو آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں امپاورمنٹ جو ملا, اس کی وجہ سے کافی ڈسپلن آیا, کافی امپرومنٹس آئے, اور کرائم فگرز سی پی ایل سی کے بڑے اوتھینٹک ہو گئے. اتنی کڈنیپنگز ہوئی ہیں, یہ ڈیٹیکٹ ہو گیا, یہ گینگز باقی ہے, ان کی آواز کیا ہے, ان کا کیا سٹائل ہے, کتنے فون کرتے ہیں, کتنے لوگ بات کرتے ہیں, رینسم کہاں دیتا ہے, پورا ڈیٹا, ایوری تھنگ از کمپیوٹرائزڈ. 2-3 کیسز جو ہم نے ٹرائل پہ گئے ہیں وہ ججمنٹس میں آیا ہے. اچھا, اس سے بہتر ایویڈنس اور وہ چیز نہ ہوگا. اور میرے ساتھ ایک آدھ جو شاکر جو ینگ ایڈوکیٹ تھے جو کڈنیپ ہوئے تھے اور مرڈر ہو گیا تھا بیچارے کا, یو نو. تو اس کا کیس جب وہ مسنگ ہوا تھا تو باقاعدہ میرا اور ایس ایس پی کا ایک ڈسپیوٹ ہو گیا تھا. والدہ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرا بیٹا بول کے گیا ہے کہ میں میریٹ جا رہا ہوں, اوکے, اور واپس آیا نہیں. اوکے, سمپل ایز دیٹ. آلرائٹ, جب کڈنیپ ہو گیا تو اب ایف آئی آر کدھر کٹے. میں نے کہا یار میریٹ میں جب بول کے گیا وہیں آپ کاٹ لیجیے, دیٹ از دا پلیس. اب وہ اپنے ایریا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں میرے کیوں, ہمیں کیا پتا یہاں آیا تھا نہیں آیا تھا. میں نے کہا آیا یا نہیں آیا تو فرق نہیں ہے. والدہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ وہاں گیا, بھلے نہیں گیا, سو واٹ, وہ ختم تو نہیں ہوتا. بالکل, بٹ ہم کدھر اور کاٹیں گے تو کیا بیسس پر کاٹیں گے. وہیں کاٹا, پتہ لگا آیا تھا میرے, وہیں سے اس کو وہ دوسرا ملا کڈنیپر, وہیں سے اس کو وہ لے گیا اور مرڈر ہوا. اور تو اینڈ میں جب کیس بنا تو اٹ بیکیم دیٹ اونلی, پکڈ اپ فرام ہیئر. پورا ہوا تھا یہ بزنس مین نے جو کڈنیپ کیا تھا اس کو پھر پھانسی ہوئی تھی. فرسٹ بزنس مین نے جو یو نو ہینگ اوور تھا, یو نو, اور ہم نے اس کو اپریہینڈ کیا تھا ان ڈیو کورس آف ٹائم. اور بڑے افسوس کی بات تھی, اس نے 2-3 لوگوں کو مارا تھا اور اس کا کرمنل کرائم کا سگنیچر تھا. اچھا, کہتے ہیں نا, دیکھیے اللہ میاں کا نظام جو ہے نا وہ کرمنل کو آپ سے زیادہ ہوشیار نہیں رکھے گا. اللہ میاں ہم زیادہ بیوقوف ہیں کہ ہم ٹریک نہیں کر پاتے. فرق یہ ہے اللہ کے نظام یہ جب ہی مارتا تھا گاڑی کی ڈکی میں اس باڈی رکھتا تھا اور وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا. ایسے 2-3 کیس ہو چکے تھے. جب شاکر کی باڈی ہم کو ڈکی سے ملی, اسی کے گھر میں رکھی ہوئی تھی, گاڑی بھی وہیں تھی, ڈکی سے ملی, تو میں نے کہا جتنے کیسز پہلے ہوئے ہیں اس طرح کے جو ملی ہیں باڈیز, پولیس کو کہا نکالو. نکالا, پتہ لگا سب میں یہ ہوا. یہ کرمنل بولتے ہیں نا, لیوز ہز سگنیچر کرائم پہ, یہ اس کی سائن تھی. سب کانشیس تھا جو بھی تھا, بالکل جی, اوکے, جو اس کی کمفرٹ تھی, اور یہ اس کا وہ تھا. تو کتنا ایزیلی سب سالو ہو گیا. ہم کیسے سالو کرتے ہیں, پنکھے سے ٹانگتے ہیں, مارتے ہیں, تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا. اب تم حیرت کرو گے, بندہ کڈنیپنگ کر رہا ہے, کروڑوں روپے ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کو آپ کار چوری میں لگا رہے. تو کرمنل بھی سمجھتا ہے بیوقوف جانتا تو ہے نہیں ہوتا, چلو 1-2 کار چوری کا ایکسپٹ کرو, شاید جان چھوٹ گیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پراپر ایویڈنس ہونی چاہیے, کچھ لاز چینج ہونے چاہیے. وٹنس پروٹیکشن پروگرام چالو کیا, امپلیمنٹ نہیں کیا. تو ہم نے لا انفورسمنٹ پہ, رول آف لا پہ ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا. آپ ان چیزوں میں آدمی کیا چاہتے ہیں, رول آف لا, ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ 3 چیز دے دیں, پبلک آپ کی بہت خوش ہو جائے. یہی 3 پرابلمز ہیں ان کا, دیکھیں نا, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ لا اینڈ آرڈر. بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے, صحت کا پرابلم نہ ہو, اوکے, اور لا اینڈ آرڈر. آپ کے ساتھ نا انصافی ہوتی تو آپ جا سکیں. تو ہیومن رائٹس وائٹ سب اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اچھا, آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں اس میں. اب دیکھیے ہم نے سائرہ منشا کا کیس 1989 میں کیا, ہم نے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا نا, آج تک رو رہے ہیں آپ. دیکھیے آج تک رو رہے ہیں آپ. اور آپ اب ظاہر ہے گاؤں گوٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو اس فیملی تو وہیں کے حالی ہیں, وہیں رہیں گے, وہاں آپ کیس بنائیں گے. تو جتنے وڈیرے ہیں یا انفلوئنشل آدمی ہیں, جو بھی ہے انفلوئنشل آدمی ضروری نہیں ہے کروڑپتی ہو. یہاں تو چیف منسٹر کا ڈرائیور ہے, وہ بھی اپنے آپ کو انفلوئنشل سمجھتا ہے یار, اور ہے, حقیقت ہے. اوکے, تو یہاں تو یہ سسٹم چل رہا ہے نا, اس کو بریک کرنا چاہیے ہر حالت. ٹھیک. اچھا سر, وومن امپاورمنٹ پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے ابھی تو دے آر, ان کی تو ایکسلنس پروو ہو رہی ہے ہر چیز میں, وائی ناٹ, وہ ایکول پارٹنر ہے نا آپ کی. اوکے,
آپ کے بچوں کو بڑا کرتی ہے, سب چیز کرتی ہے, گھر چلاتی ہے, گھر پکاتی ہے, رائٹ. اوکے, دیکھیے آپ کے میڈیکل فیلڈ میں کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو. 70% تو بچیاں کو ملتا ہے ایڈمیشن, اور 70% میں سے آپ ورک آؤٹ کریے کہ نوکری کتنی کرتی ہیں, ہارڈلی 30-35%. اچھا, تو 35% سیٹس آپ کی اسٹیٹ کی ویسٹ ہوتی ہیں. میرا خیال سے تو آپ کو باقاعدہ میل ممبرس کے لیے کوٹا کرنا چاہیے. وہ جتنے بچیاں شادی کرتی ہیں ان کے ماں باپ بھی ان کو پھر کام نہیں کرنے دیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یار. بھلے بھلے آرڈنری ایم ڈیز بن جائیں, اوکے, کنسلٹنٹس بن جائیں, کلینکس چلا لیں, گھر پہ چلا لیں, بٹ ان کو پریکٹس کرنا مینڈیٹری کریں, تاکہ ابھی آپ کے پاس دیکھیے کنسلٹنٹس, فزیشنز, ڈیلی فزیشنز بھی نہیں مل رہے, اتنا ہائی فیس لے رہے ہیں. جب ایک آدمی عام بیمار, بخار ہو, مائنر چیزیں ہیں, کینسر کا ڈیٹیکشن ہے, پہلی ارلی اسٹیج میں ہو جاتا بہت, تو گھر کے پاس ہوں گے اویلیبل یہ فیسلٹیز, فزیشنز ہوں گے تو ہوگا, ورنہ کیسے کریں گے. صحیح. سر وومن امپاورمنٹ کی بات ہو ہی رہی, تو سر آپ نے جو ہے وہ پناہ گاہ, اوبیسلی آپ اس کے کو فاؤنڈر بھی ہیں اور آپ اس کے ٹرسٹی بھی ہیں, تو سر پناہ گاہ کے بارے میں بتائیں کہ کیا تھاٹ تھی جب یہ بنیاد رکھی گئی, اور اس پہ کیا چل رہا ہے, اور اس کا کیا ویژن اور کیا مشن ہے اس کا؟ دیکھیے پناہ جب فارم ہوا تھا, یہ تھا جب میں CPLC میں تھا چیف تھا سن 2000 میں. تو عظمیٰ نورانی تھی جو ویف میں وومن رائٹس کے لیے ہر وقت لڑتے رہتے. کاروکاری کے کیسز ہوتے تھے, ریپ وکٹمز ہوتی تھی, کہاں جائیں اور کیس لڑیں تو کیسے جائیں, کوئی گھر نہیں, کوئی رہنے کی جگہ نہیں, تو کیسے اپنا کیس فائٹ کر سکتی ہیں وہ. تو اس پر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں بچیاں آ کے رہ سکیں. تو ہم نے پہلا جو جگہ لی تھی وہ آئیڈل روم میں, جو اڈلٹ بلائنڈ سینٹر کا, وہاں پہ ان کے جو ٹرسٹی تھے انفیکٹ فاؤنڈیشن کے پیر بھائی صاحب, انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی تھی اولڈ پیپل ہوم کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ انفارچونیٹلی نہیں چلا اتنا, تو انہوں نے ہم کو وہ دے دی ہے پناہ کے لیے, ویمن شیلٹر کے لیے. وہاں سے اس کا یہ ابتدا ہوا. جب یہ بہترین چلا, جسٹس ماجدہ بھی آ گئیں, ڈاکٹر انیزا سائیکائٹرسٹ آ گئیں, اوکے, اپنے ناظرہ پنجوانی ہیں جو بڑی فلینتھراپسٹ ہیں, ایجوکیشن میں ریسرچ میں کام کر رہے ہیں, اور اب آئیڈورو کی چیئرپرسن بھی ہیں, اور ان کا بہت جگہ ان کا اچھا کام ہے, بہت جگہ ہے. تو یہ بڑا چھوٹا سا ٹیم ہے ٹرسٹیز کا, اور میں تھا. ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی جو دارالامان جو بدنام تھی, چلتی نہیں تھی, پیسے نہیں دیتے تھے, لڑکیاں کا کیسز نہیں ہوتے تھے, وہ ہمیں دے دیں آپ بلڈنگ, ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, ہم سارا خرچہ اس کی رینوویشن, گورنمنٹ نے ہم کو اس وقت سے دے دیا 2007 میں, ماشاء اللہ. اور ابھی جب مراد صاحب کے ٹائم پہ ہمیں 2017-18 میں اس کا 10 سال کا کمپلیٹ ہو گئے تھے, تو انہوں نے رینیو کیا, بڑے خوش تھے کہ کیا ہوا ہے. اور ابھی آپ جا کے دیکھیں اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہو گئی ہے. اچھا, عورتیں چل کے آ جاتی ہیں, یا کوئی NGO بھیج دیتا ہے, یا کوئی اور بھیج دیتا ہے, وہاں بچے کے ساتھ نکالی ہوئی ہوتی تو وہاں آتی رہ جائیں. ججز, جسٹس ماجدہ فرسٹ لیڈی جج, انہوں نے چیف جسٹس کو بلایا, وہ آئے ہیں, ججز آئے ہیں خود, انہوں نے سٹوری سنی, انہوں نے جگہ دیکھا. آپ مانیں گے نہیں, جس ملک میں بولتے ہیں کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں ان کے کیسز 3 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اچھا, 2 مہینے میں, 1 مہینے میں, 3 مہینہ میکسیمم بچیوں کا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ان کو کھلا لینا ہے, الگ رہنا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ماں باپ کے ساتھ جانا ہے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. پورا تھرو آؤٹ سپورٹ آپ لوگ کرتے ہیں؟ تھرو آؤٹ سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں, صرف ان کو ویمن کو فائنینشیل امپاورمنٹ بھی دیتے ہیں. اچھا, وہ کیسے دیتے ہیں, ان کو جب جتنا ٹائم یہاں ہوتی ہیں بچوں کو, تو ہم ایکیڈیمک اسکول ٹریننگ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب فیسلٹیز ہیں وہاں پہ, ہیئر ڈریسنگ سلون بنایا ہوا ہے ہم نے, وہ ٹرینرز آتے ہیں, ان کو ہم بیوٹیشین کورسز کراتے ہیں, کپڑا سینے کا سکھاتے ہیں, پیپر بیگ میکنگ سکھاتے ہیں ان کو. ایک جمنیزیم ہے, آپ مانیں گے نہیں, سب سے فیوریٹ جگہ. آپ بتائیے کبھی گاؤں گوٹ والی کو جمنیزیم یوز کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہ بچیاں بڑی خوش ہوتی ہیں. دیکھیے مینٹل ایگنی کے ساتھ آئی ہیں, جب وہ جم میں ہوتی ہیں تو ان کو مینٹل ایگنی ان کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریلیکسیشن ہوتا ہے مائنڈ کا. آپ خود بھی جم یوز کریں, آپ کا مائنڈ ریلیکس. ہمارا آئیڈیا وہ بیوٹیفل گارڈن ہے, اتنا خوبصورت جگہ ہے وہ دارالامان, اس کو ہم نے لیا, مینٹین کیا. US والے اور یہ سب ایجنسی جو ہے ہمارے پیچھے پڑتے ہیں کہ ہمارا آپ پیسہ یوز کر کے پروگرامز کریے, تو ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں.
سلائی کی جب جاتے ہیں سلائی کی مشین ہم دے دیتے ہیں, بیوٹیشین کا کٹ دے دیتے ہیں, روٹری کے ساتھ ہے, روٹری بھی دیکھتے رہتی ہے ان کی ٹیم, سب انوالو ہوتے ہیں اس اچھے ورک میں. پاکستان کیبل نے بچوں کا ایک پورا بنا دیا, ایک نرسری جہاں ڈے کیئر ٹائپ تو بچے اس میں ہوتے ہیں, ٹیچر بھی امپلائڈ ہے, گیٹس فارما والے ان کا گارڈن مینٹین ہمارا کرتے ہیں. تو ہم بڑے لوگوں کے پارٹیسپیشن کے ساتھ اس کو وہ چلاتے ہیں. اور ماشاءاللہ لائر ہے, سائکیٹرسٹ ہے, ہر قسم کے. اچھا کھانا پکانا سکھا دی ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے روزانہ اتنے وہاں پہ 40 60 70 80 لوگ رہتے ہیں تو کھانا پکتا ہے, اس کا کورس ہو جاتا ہے. اور جب یہاں سے ان کا کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, وہ چاہیں تو 1 سال ہمارے پاس رہ سکتے ہیں ہائر لیول کے کورسز کرنے کے لیے, جدھر مرضی ان کی وہ جانا چاہیں وہ جائیں. تو ماشاءاللہ اتنا بیوٹیفل کولیبریشن, پولیس, جوڈیشری اینڈ پبلک. آپ دیکھیے تینوں کا یہ ماڈل ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر کے خوشحالی لا سکتے ہیں ہر ایک کے گھر میں. دیکھیے نا, اگر ہسبینڈ نے ظلم کیا بیوی کے ساتھ, جب یہاں بلاتے ہیں ہم توڑنے نہیں آتے ہیں سر, ہم بلاتے ہیں. اگر ری اپروچمنٹ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, یونائٹ کر سکتے ہیں, دونوں کو موقع دیتے ہیں. آپ دیکھیے بیوٹیفل گارڈن میں چیئرز لگایا, میاں بیوی کو بٹھا دیتے ہیں, جاؤ بحث کرو, بات کرو, وہ دیکھتے ہیں یار کہ یہ میری بیوی تو بہت انفلوئنشل ہو گئی, یہاں تو پولیس بھی ہے, پولیس سیکیورٹی دی ہوئی ہے, سب چیز ہے ماشاءاللہ. تو بعد میں وہ سیدھے بھی چلتے ہیں. اور ہم ان کو سکھاتے ہیں, دیکھو بیٹا تم لوگ کماؤ گے, کام کرو گے تو آپ کی سانس بھی آپ کو رسپیکٹ کرے گی. تو گاؤں گوٹ میں بھی جاتے ہیں تو بیوٹیشین کورس کر لیتے ہیں. دکان والوں کے پیپر بیگز, ڈون یہ سب اخبار خرید کے اس کے بیوٹیفل پیپر بیگز, بیوٹیفل انویلوپس بنانا پریزنٹس کے لیے, شاپنگ بیگز بنانا, سب چیز ہم ٹرین کرتے ہیں. سلائی کر سکتے ہیں وہ, جو جس کا ہنر جہاں بہتر ہے, جس کو ہر کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں پہلے ہفتے اس کو کدھر زیادہ انٹرسٹ ہے. گاؤں گوٹ میں بھی بچیاں چاہتی ہیں کہ میک اپ ہو جائے and all that, ٹھیک ہے آپ یہاں زیادہ پیسے دیتے ہیں, وہ کم پیسے میں کر لیں گے, تو پیسے سے وہ خرید بھی لیتے ہیں اور بیوٹیفل کام کرتے ہیں. ساس بھی رسپیکٹ کرتی ہے, کمائی بھی کر رہے ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں. تو یہ ایک کوئی ہم راکٹ سائنس نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک ہیومن نیچر کے مطابق جو خوشحالی لاتی ہے گھر میں, وہ یہی ہے. وہ سب زمانہ آ گیا, میاں بیوی جب تک دونوں نہیں کمائیں گے گھر چلتا نہیں ہے. مہنگائی آپ کتنا بھی شور کر لیں, منیمم انکم آپ جتنا بھی رکھ لیں, آپ کو لیڈیز اور ویمن کے لیے امپلائمنٹ کے ایوینیوز کرنے پڑیں گے. جیسے ہینڈی کیپ کا, ہم ہینڈی کیپ کا بھی کہاں انفورس کرتے ہیں. آپ جائیے میرے آفس میں, یہاں دیکھ لیجیے, آپ بلائنڈ کام کر رہے ہیں, اچھا ڈیف کام کر رہے ہیں, اسپیشل چلڈرن کام کر رہے ہیں یہاں پہ, اینڈ ماشاءاللہ دے آر ایکسلنٹ, دے آر ایکسلنٹ. 19-20 کا بھی فرق نہیں. تو اپرچونیٹیز, بالکل اپرچونیٹیز, اللہ نے سب کو یہ نہیں کیا, ڈپرائیو نہیں کیا. اچھا سر, اگر ہم بات کریں کرائم ریٹس کی تو obviously نیو یارک میں, لندن کے اندر, آسٹریلیا کے اندر obviously وہاں پہ بھی بہت سارے کرائمز ہوتے ہیں, بٹ وہاں کے جو کرائمز ہوتے ہیں وہ میڈیا تھوڑا چھپاتا ہے, مطلب میڈیا پازیٹیو زیادہ دکھاتا ہے. یہاں پہ ہمارے میڈیا والے کیا بولیں, بٹ وہ سنسنی خیز پھیلانے کے لیے وہ عوام کو ڈرانے شروع کر دیتے ہیں, ایون سوشل میڈیا پیجز پہ بھی وہ ڈرانے شروع کر دیتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے کہ میڈیا والوں کو کیا ایتھیکلی وے میں کہ پورٹری کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, فرق بتاتا ہوں آپ کو. ہم ایک زمانہ تھا, میں نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر کو, سارے امبیسڈرز کو کہیں کہ مجھے وہاں کے وہ کرائم فگرز بھیجنا شروع کریں. اچھا ٹھیک, تب مجھے کمپیریٹیو کرنا ہے. CPLC واحد آرگنائزیشن تھی, آپ میرے پاس, آپ کو میں کمپیریٹیو دیتا تھا ساری لیڈنگ سٹیز آف دا ورلڈ. آپ مانیں گے نہیں, پاکستان واز نیئرلی دا لوئسٹ ان کرائم. اور پکچر کیا ہے کہ پاکستان از دا ورسٹ. بالکل جی. آپ دیکھیے, جب ہم نے چھاپنا, ہم نے جب ڈسکلوز کرنا شروع کیا تو یہ FBI CI کے بھی ہم رپورٹس لیتے تھے ہینیس کرائمز کی, وہ انہوں نے پھر اپنے ویب سائٹ سے ہٹا دیا. دیکھیے انہوں نے وہ کاپی وہ کرنا شروع کیا جو پاکستان کرتا تھا, کہ چھپاؤ کرائم کو یار. بٹ ان کے کرائم ریٹس بہت ہائی ہیں, ان کے کرمنلز بھی بڑے خطرناک ہیں, بدماش ہیں وہ یار, ٹیررسٹ ہیں یار. ہمارے وہاں تو بہت شریف ہے, کہ نیبر بھی شریف ہے, بعد میں اچھی طرح بات کرتا ہے, نیگوشیٹ کرتا ہے. تو یہ آپ شاک ہوں گے کہ اتنا ڈفرینس ہے. ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ میڈیا والے دکھائیں, سینسیشنل کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے.
کرائم ریٹس کی. کرائم پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے, بٹ جو پریشرائز کرتے ہیں پولیس آفیسر کو, ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر سالو ہو گیا. تو 24 گھنٹے بعد میں سالو ہوتا ہے, تو 24 گھنٹے پہلے کیوں نہیں ہوتا سالو؟ صحیح بات. یہ تو پاسبل ہی نہیں نا. ہر وہ پریشرائز کرنے کی کوئی سینس اور جواز نہیں بنتا ہے. کرائم پوری دنیا میں ہو رہا ہے, باہر کیوں آؤٹ کرائی نہیں ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ فرق دیکھ لیں. آپ لنڈن میں دیکھیں, وہاں پہ وہ گاڑیاں آتی ہیں نا جس پہ سائنیج لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ اب لکھا ہوا ہوتا ہے پلیز ڈونٹ ویئر یور رولیکس واچز, اچھا, ڈونٹ کیری جویلری. ہاں بالکل جی, یہ تو لکھا ہوا تھا بالکل. لنڈن میں اگر ہم یہاں رکھنا شروع کر دیں تو آپ لوگ پریس تو کھا جائے پولیس کو. وہاں اویئرنیس ہے کیا کرائم ہو رہا ہے, کیا چیز نہیں ہو رہی ہے, کیا چیز سے پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ وہاں آدمی انشور کراتا ہے اپنے آپ کو. ہم یہاں انشورنس نہیں کرتے. ہم جب انشور نہیں کرتے, کوئی چیز ہوتا ہے کرائم ہے, ہم بالکل کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. مطلب آپ انشورنس اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے. تو آپ ابھی دیکھیے وہ زمانہ گیا جب پہلے ڈاکو چور آتا تھا, ٹی وی لے جاتا تھا, ٹیپ ریکارڈر لے جاتا تھا. ابھی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کیش اور جویلری کے علاوہ وہ بھی لیزی ہو گیا, وزن اٹھانا ہی نہیں چاہتا, چاہے ٹی وی مہنگا ہو یا ابھی سستا ہو. ابھی ٹی وی بھی کافی مہنگے ہو گئے, بٹ وہ از ناٹ انٹرسٹڈ, سمپل ایز دیٹ. تو یہ سائیکی ہے. اور آپ انشورنس کور کریں, آپ کے ایکسیڈنٹ میں بھی کام آتا ہے. دیکھیے نا, ایک تو ہیلمٹ پہن کے نہیں جاتے, ہم اویئرنیس خود بھی نہیں کرنا چاہتے. دوسری چیزوں میں ایکسیڈنٹس دیکھیں کتنے لوگ سر انجری سے مرتے ہیں, کیوں نہیں پہنتے ہیلمٹ؟ والدہ لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ہیلمٹ پہناتے ہیں؟ پھر جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ پھر بات گھوم پھر کے وہی آئی نا, انشور کریں گے تو آپ کا ہیلتھ انشورنس بھی ہو سکتا ہے. تو اٹس ویری اسمال. میاں بیوی دونوں کام کریں, انکم ہو, بچوں کا یہ سب انشورنس نکال کے رکھے, ہر وقت خوش زندگی رہے گی. تو پھر کرائم کا فرق بھی نہیں پڑتا. کہ موبائل ہے, اب سڑک پہ چل رہے ہیں, موبائل ہاتھ میں, کرمنل کو آپ اٹریکٹ کریں. سیدھا آپ دیکھیں 99% ٹارگیٹ جو بھی ہوئے, آپ پوچھ لیں موبائل میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. موٹر سائیکل اپنی جان سے کھیلتے ہیں, یہاں پہ پکڑا ہوا ہے, ٹیڑھا عام کیا ہوا ہے, بات کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں. یار ہمارا بہت, ہم ڈسپلن اور اس کو ہم لا اینڈ آرڈر کو کمپرومائز کر کے گئے. اگر وہ ڈسپلن لائیں اور پیپر, نیوز پیپرز اور رپورٹرز اس پر زیادہ کانسنٹریٹ کریں, اچھا ٹھیک, اس کو کرٹیسائز کریں, تو یہ سروس ٹو ہیومینٹی بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ ایشیا کرائم پریونشن فاؤنڈیشن کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں, وہاں سے آپ کو obviously بہت ساری چیزوں کا ایکسپوجر ملا ہوگا. آپ obviously انٹرنیشنل وزٹس بھی کرتے ہیں, وہاں سے جو بھی ایکسپوجر آپ کا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی کے اندر ہم کس طرح سے کرائم کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی, ہماری فیمس اتنے ہو گئے تھے کڈنیپنگ میں, ایشیا کرائم فاؤنڈیشن نے ہمیں دعوت دی تھی. شعیب ساحل صاحب از دی ہیڈ آف پاکستان, نیو دہلی میں پریزنٹیشن تھی آن لا اینڈ آرڈر. اور وہاں پہ جا کے سی بی آئی جو سب سے خطرناک ایجنسی ہے انڈیا کی, جس سے پرائم منسٹرز گھبراتے ہیں, بیکاز چیف جسٹس اپوائنٹ کرتا ہے. بالکل. انہوں نے مجھے دعوت دی وہاں کے پریزنٹیشن دینے کی کہ میں ایسے کڈنیپرز کیسے پکڑتا ہوں. آپ دیکھیے اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی لا انفورسمنٹ, اوکے, اور سی بی آئی کے ہیڈ نے مجھے دعوت دی کہ پلیز جمیل صاحب کین یو ٹیک آؤٹ ٹائم, تو میں گیا. وہ اتنا امپریس ہوا, اور وہ سی بی آئی کا ہیڈ اتنا سمپل, اوکے. چائے اس نے آرڈر کی تو کیا آیا پتا آپ کو؟ گرم پانی آیا. اچھا. اس نے دراز کھولا, کپ ساسر نکالا, شکر نکالا, ٹی بیگ نکالا, اور پانی وہاں سے آیا کچن سے. چائے بنایا, سنا پورا. اس نے کہا جمیل صاحب آپ کو کل واپس آنا ہے, آئی وانٹ کہ میرے سارے آفیسرز آپ کی بات سنیں, یہ کیسے کرتے ہیں آپ یہ ٹیلی کارڈ, ٹیلی فون, یہ بوتھ سے آپ کیسے ریکارڈ نکالتے ہیں, ہم کو تو وہ دیتے نہیں. اسی تو میں نے ان سے کہا, جب ہم پہلے ہم کو بھی منع کرتے تھے تو ہم کو جو خطرناک لگتے تھے ٹیلی فون بوتھ جہاں جائیں اور ہم نہیں پکڑ سکتے تھے, تو ہم نے چوئنگم لگا کے ان کو بند کر دیا. تو جب سے ہم نے چوئنگم لگایا تو ان کا تو نقصان ہو گیا, چوئنگم تو نکلے گا نہیں بعد میں, تو ان کا بوتھ پورا ڈیڈ ہو جاتا تھا. انہوں نے آگے ہم سے ہاتھ جوڑا, ہمارے ساتھ انٹیلیجنس والے تھے, تو ہاتھ جوڑا, انہوں نے کہا جو ریکارڈ چاہیے ہم آپ کو دیں گے.
پہلے وہ کہتے تھے کہ جو بھی فون یہاں سے ہوتا ہے وہ امریکہ جاتا ہے, وہاں ڈیٹا ہوتا ہے. ہم کہتے تھے کارڈ یہاں خرید رہے ہیں آپ 100 روپے کا, آپ ایک کال کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے ابھی آپ کے 80 بج گئے, تو بھائی کدھر تو ہے نا ریکارڈ, 80 کیسے بج گئے؟ اگر میں لاہور کروں گا تو 40 بجیں گے, تو بتائے گا نا لاہور فون کیا. الٹیمیٹ تو انہوں نے کہا یس اٹس گڈ. میں نے کہا یو ول ہیو ٹو ٹوسٹ دے آرمز. ہم تو ماشاءاللہ پاکستان کی بیوٹی یہ جہاں ہم کو چاہیے ہم ٹوسٹ کر لیتے ہیں, ہم چیز ہو جاتی. اینڈ دے ور سو امپریسڈ آن دا وے ہم نے ڈیٹیکشنز کی, بیکاز دہلی میں بھی بہت پرابلم تھا کڈنیپنگ کا, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, زیادہ ٹرم ریپ کیسز, دے ہیو کرائم ریٹ وہاں بھی کافی ہائی ہے, اور رپورٹ ہوتا ہے اور ہمیں نہیں آتا نظر میں. ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ان کے نیوز والے ڈال دیتے ہیں, وہاں ان کی پیٹریوٹزم ہے. دیکھیے نا, دیکھیے ٹی وی چینل پہ وہ اتنا نہیں, کوئی کیسز ہوتے ہوں گے, زیادہ نہیں پلے اپ کرتے. ہم تو زیادہ پلے اپ کر کے, یو نو, وہ نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے لوگ ہی دشمن ہیں. ٹھیک تھا, یو نو. تو ہم ہماری ملک کی اتنی برائی کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یو نو کدھر ہم جا رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے سر. آپ کے اگر آرٹیکلس پڑھیں, اگر آپ کے پورٹ فولیو کو بھی دیکھا جائے, آپ کے انٹرویوز بھی سنا جائے, تو آپ ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم اس قابل ہے کہ ہم پاکستان کو شیپ کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ایجوکیشن دیکھیں نا, پرائمری جاب ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ سکولز ایک زمانے میں اچھے تھے. آپ کے جتنے نثار کورو یہ سب کدھر سے پڑھے ہوئے ہیں, این جی وی سے پڑھے ہوئے ہیں, یہ سب گورنمنٹ سکولز اور کالجز, ایس ایم کالج ہے, ایس ایم اسکولس ہیں, یہ سب وہاں کے پڑھے لکھے عقل مند لوگ ہیں جو کوالٹی ہیں. ایسا نہیں ہے ان کے, آپ انگریزی دیکھ لیں, کیمبرج بہتر ہے. ہر ماں باپ چاہتا ہے اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن ملے. وہ جب تک گورنمنٹ کے نہیں ہو تو سبسڈائز کہاں سے ملے گی؟ پرائیویٹ ایجوکیشن کون افورڈ کر, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. آپ بات کرتے ہیں رشوت کی. اوکے, مجھے یہ بتائیے, اگر میں آفیسر ہوں, میرے 2 بچے ہیں اور میری تنخواہ ہو چلو 80,000 90,000 جو ہے نہیں, اوکے, میں 2 بچوں کو کدھر ایجوکیشن کروں؟ یہاں گورنمنٹ ایبڈیکیٹ کر کے بیٹھ گئی اپنی ڈیوٹی. گورنمنٹ اسکول تو چلتے ہی نہیں ہے, گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز تو خود بول نہیں سکتے. آپ نے امپلائمنٹ میں وہ کیا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ آپ نہیں چینج کر سکتے, آپ چینج کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جا نہیں سکتے. تو پھر گڈ ایجوکیشن, اسکالرشپس ملتی ہیں, جرمنی میں بھی فری ایجوکیشن ہے, بٹ تعلیم ملے تو صحیح نا. تو گورنمنٹ کو اپنے اسکولس کو صحیح کرنا چاہیے. وہ جب کمپٹیشن ہوگا تو یہ پرائیویٹ اسکول سب سیدھے چلیں گے, سمجھے نا. ورنہ یہ فیس 30,000 40,000 روپے مہینے کی کون افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ کے کتنے پے اسکیلز ہیں جو آپ افورڈ کر سکیں؟ نہیں کر سکتے. ظلم ہے. جب ظلم ہے تو ان کی آہ بھی سننی چاہیے. تو پھر خوشحالی تو آ نہیں سکتی نا. تو پھر آپ کرپشن کرتے ہیں. میں کرپشن بول سکتا ہوں کہ یہ کرپشن ہے. جو لے رہا ہے وہ اپنا سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بیسک رائٹ ہے یار. مجھے یہ اسلامک ریپبلک اور پاکستان میں ایک بچے کی تعلیم نہیں دے سکتا ہوں. میں اپنی ماں بیمار ہو تو اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو کس طرح کا یہ اسلامک ریپبلک بنا ہمارا, یو نو. تو یہ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے اور کانسنٹریٹ کرنا چاہیے گڈ گورننس پہ. جو بیسک 3-4 تھنگز ہیں وہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, گھوم پھر کے لا اینڈ آرڈر, یہ سیکٹرز کو آپ کر دیں تو آپ دیکھیے کتنا بڑا چینج آ جائے گا, یو نو. پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنیسٹی, انٹیگریٹی, ٹروتھفلنس, سب چیز. ہم کہتے تو نہیں ہمارے لوگ بے ایمان ہیں, جھوٹے ہیں, یہ آپ ان کو مجبور کرتے ہیں یہ کرنے کی. میں کنڈون نہیں کر رہا ہوں, بری چیزیں ہیں, بٹ مجبوریاں بھی تو دیکھیے نا ساتھ. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کا یہ میرے جیسے ہیں, تو میرا کنسیپٹ ہی الگ ہے. بٹ جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو تو اس کا ویژن اور اس کا ویو پوائنٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اچھا سر, الیکشنز آنے والے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے گورنمنٹ کو کیا کیا بولڈ اسٹیپس لینے چاہیے ٹو شیپ پاکستان اینڈ ٹو میک پاکستان اے بیٹر کنٹری؟ دیکھیے اکراس دا بورڈ, دیکھیے جب تک آپ انکم اور ریونیو نہیں بڑھائیں گے تو آپ ایکسپینڈیچر کیسے کریں گے؟ صحیح بات. کراچی ایک دودھ دینے والی گائے ہے, اوکے, وہ وہاں ہی سارا ٹیکس یہیں سے وصول کرنا ہے آپ نے اور ملک میں بڑھنا ہے. کیسے چل سکتا ہے؟ چل ہی نہیں سکتا. یہاں کے بزنس میں اچھے ہیں, سارا انفلکس یہاں ہے, پٹھان بھی آتا ہے, پنجابی بھی آتا ہے, بلوچی بھی آتا ہے, فورنر بھی آتا ہے, بنگالی بھی آتا ہے, برمیز بھی آتا ہے, تھائی بھی آتا ہے, سب آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے. اور کراچی اتنا ہاسپٹیبل ہے, سب کو دیتا ہے. تو کراچی کو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈنگ کرے,
چیزوں کو چینج کرے نا، بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کو ٹیکسیشن سسٹم امپروو کرنا پڑے گا. ابھی جو لگائے ہیں انہوں نے ٹیکسز، اس سے پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بزنس مین چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے، وہ جا رہے ہیں. آپ 6 مہینے اوورسیز رہیے تو آپ کا ٹیکس ٹریپ ختم ہو جاتا ہے، رائٹ. وہ سب مان جا رہے ہیں، سب دبئی جا کے کھول کے بیٹھ جا رہے ہیں. اوکے، اور آتے ہی نہیں، 6 مہینے اپنا لگاتے ہیں لوئسٹ ٹیکس ریٹ. کیوں بگا رہے ہو ان کو؟ وہ پیک اپ کر کے جا رہے ہیں. اگر وہ روپیہ کما رہے ہو اس میں سے آپ بولیں گے کہ ہمیں 60-65 پیسہ دے دو، تو کیسے ہوگا؟ کیا انویسٹمنٹ کریں گے؟ ڈبل کیسے کریں گے؟ ملٹیپلائی کیسے کریں گے؟ دیکھیے نا، انڈیا میں تو ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ بتائیے، کار میکرز جا رہے ہیں بھاگ کے، تو آپ اپنی خود کی اکانومی تباہ کر رہے ہیں. آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس سے. صحیح بات. آپ ہر چیز کو، آپ انڈائریکٹ ٹیکس سے غریب آدمی کو اور غریب کر رہے ہیں. آپ اس کو پکڑے جو کماتا ہے، اس سے ٹیکس لیجیے نا. آپ پیٹرول بیچا تو غریب بھی خرید رہا ہے، امیر بھی خرید رہا ہے. مجھے تو بھاری نہیں پڑ رہا پیٹرول، غریب آدمی کو بھاری پڑ رہا. تو یہ تو کوئی سمپل اکنامکس ہے، اس میں کوئی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بجلی ہے، گیس ہے، جو بیسک اسینشلز ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، یہ چیزیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. پانی ہے، ہم جیسے لوگ ٹینکر خرید لیے، پانی آ گیا، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ بجلی نہیں آئی، ہم نے جنریٹر لگا دیا. تو یہ سولوشنز نہیں ہیں، یو سی. تو آپ کو یہ چیزیں بالکل امپرووائز کرنی پڑے گی. اور بڑا ہارڈ رول انڈیا سدھرا ہے ٹیکس سسٹم سے. انڈیا نے اپنے ٹیکسیشن سسٹم صحیح کیا. اوکے، لوگ فریج میں چھپاتے تھے لاکر کی چابیاں، وہاں سے نکال کے کیا انہوں نے. بجلی کا جب کوٹا جب کم ہوئی ان کے یہاں، آپ مانیں گے نہیں، وہاں پہ کوٹا ہو لگتا تھا، آپ 600 یونٹ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ٹیبل لیمپ یہ وہ بہت کم یوز کرتے ہیں. اگر آپ کا جب پہلی کو آئے ریڈنگ کرنے اور آپ نے 700 یونٹ یوز کیا ہے، تو وہ 100 یونٹ کے جو 6-5 دن بنتے تھے وہ بجلی کاٹ کے چلے جاتے تھے. اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھٹے دن وہ آ کے آپ کو جوائن کر دیتے تھے، تو ان کا کوٹا آپ کا پورا ہو گیا. دیکھیے، اس کو ہم نے صبر دیا، گالیاں نہیں بکی، برا بھلا نہیں کہا. ہم تو بہت ہی وہ ہو گئے، بحث ہو بہت ہائپر ہو گئے. اور جب تک کسی کا انڈیویجولی بہت زیادہ ایک کرپشن ہو رہا ہے سروائیول کے لیے، تو ایک کرپشن ہو رہا ہے عیاشی کے لیے. دیکھیے آپ، تو دونوں کو آپ ایک ترازو میں نہیں کمپیئر کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جس کی مجبوری ہے، ضروری ہے، وہ ختم کریں. پھر وہ دیکھیے آپ دوسرے کو بھی نہیں الاؤ کرے گا وہ. سر لاسٹ کوشچن، سر آج کل پاکستان سے باہر جانے کی ہوا لگی ہوئی ہے. بہت سارے یوتھ والے، بہت سارے بزرگ بھی ہیں، وہ بس وہ انسٹل کر رہے ہوتے ہیں، انسٹال کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں میں کہ بھائی پاکستان سے باہر چلے جاؤ. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ابھی اس وقت ہماری ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے اندر بہت کچھ کرنا چاہیے، بلڈ کرنا چاہیے. آپ جیسے لوگ پاکستان کے اندر ہے، آپ جیسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے. سر ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ پاکستان میں رہو یا پاکستان سے آپ بھاگ جاؤ؟ دیکھیے، یہ کام تو دیکھیے گورنمنٹ کا بھی زیادہ ہے، انسینٹیوز دینا ہے، اچھی گڈ گورننس چالو کرنی ہے. دیکھیے نیا جنریشن ہے نا، وہ آپ کے یہ بدماشیوں کو نہیں پسند کرتا. صحیح بات ہے، اوپن ہے نا، بالکل. جی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ باہر کا دیکھتا ہے، بھلے باہر جا کے پڑھتا ہے، واپس آ کے ملک کو سرو کر سکتا ہے نا. بالکل، آپ امپرووائز کریے نا چیزوں کو، آپ ان کو اپرچونیٹیز دیجیے نا، بالکل آئیں گے ملک میں. جتنی اپرچونیٹیز پاکستان میں ہے نا، کہ آپ دیکھیے ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے. اوکے، کدھر ہیں آپ ایگریکلچر میں؟ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے. ساری چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں، بے تحاشا اوپن کیا ہوا ہے امپورٹ کرنے کا. تو مینوفیکچرر ہے وہ سارا کمپیٹ نہیں کر پاتا. آپ ان کو بھی اپرچونیٹیز نہیں دے رہے. تو یہ چیزوں کو آپ امپروو کریں گے، لوگ بالکل ہی آئیں گے. ہمارے جیسا ملک اور گھر نہیں ہے. ٹورزم دیکھیے، آپ بولتے ہیں ٹورزم، ہم کیوں باہر جائیں سب لوگ گھومنے کے لیے؟ اپنے ملک میں ٹورزم کیوں نہیں کریں؟ باہر والے آئیں، اس سے سستا سوئٹزرلینڈ نہیں ہے آپ کے پاس. دیکھیے نا، جتنا وہ گھوم پھر کے جائے گا تو اس کا خرچہ 10% بھی نہیں ہوگا جو سوئٹزرلینڈ میں خرچ ہوگا. وہاں جائیے آپ، روڈز نہیں ہے، تھوڑا ٹائم آپ نے کچھ بنایا، ابھی وہ روڈز نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہوٹلز نہیں. اپرچونیٹیز ہے نا، تو ڈیولپمنٹ کرائیے نا، انویسٹمنٹس دیجیے نا، انیشیٹوز دیجیے نا ان کو، انسینٹیوز دیجیے نا ان کو. آپ یوتھ کو دیجیے، لونز دیجیے، مارکیٹنگ کر کے دکھائیں ان کو.
अपॉर्चुनिटीज दें उनको, बट गुड गवर्नेंस भी तो करें ना साहब, ठीक ठीक चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। गवर्नेंस ही है मेन चीज़। गुड गवर्नेंस आपने एक दफ़ा कर ली तो आपको तो लोग हाथ चूमेंगे, सही you know। है। तो ये वक्त आ गया है, इससे अच्छे लोग जिस मुल्क में इतनी नेकी हो, इतनी चैरिटी हो, जो दुनिया में आज टॉप में है, खैरात और ज़कात और चैरिटी में, उसके काम में पाकिस्तान टॉप पे है। सही और कितनी अफसोस की बात है कि हम इकोनॉमिकली सबसे वर्स्ट कंट्रीज बात में जा रहे हैं। जिस मुल्क में नेकी और फिलैंथ्रोफी इतनी है, अब देखिए खाना मिल जाता है, स्कूलिंग मिल जाती है, हेल्थ मिल जाती है। अगर आप आंख बंद करें और कहें कि ये खाना ना मिले हर ब्रिज के नीचे, हेल्थ फैसिलिटीज ना मिलें जो प्राइवेट सेक्टर दे रही है, एजुकेशन जो प्राइवेट TCF ये सब दे रहे हैं, ओके, हेल्थ में देखिए SIUT है, इंडस है, LRBT है, राइट, बिल्कुल। ये आप हटा देंगे तो हशर क्या हो हमारा, हाँ। खौफ आता है। सही बात। तो जब ये चीजें चल सकती है और ऐसे अच्छे नेक लोग हो सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट में इनिशिएटिव ले ना, प्राइवेट सेक्टर को तुम चलाओ। हमारा आपको पता है कॉस्ट पर चाइल्ड एजुकेशन सेक्टर का आता है 25 से 30 हजार रुपए कम से कम एक बच्चे का। अच्छा गवर्नमेंट को आता है कॉस्ट। अच्छा, गवर्नमेंट को आता है कॉस्ट, बताइए आप, जुल्म नहीं है? तो हमारे जो बंगलों में स्कूल है वो ज्यादा अच्छा काम करे। सही बात है। तो आप बंद करो, इनको दे दो कॉन्ट्रैक्ट, आप चलाओ, दे दो उनको बिल्डिंग्स, उनको दे दो प्रेमिसेस, बेहतरीन चलाए, आप उतनी फीस दे दो उनको, खत्म हो गई बात। इंग्लैंड में, लंदन में अलाउ करते हैं, आप खोलें स्कूल, गवर्नमेंट आपको देगी, बिकॉज वहां पे जो बच्चा जिस एरिया में रहता है उसका राइट है एडमिशन घर के पास। हमारी तरह नहीं है, रहता नाज़िमाबाद में पढ़ने क्लिफ्टन जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो माशाल्लाह ये चीजें हैं, और गुड गवर्नेंस एक दफा नशा लग गया ना करने का तो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता सही हो जाएगा। ठीक सर, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सेकेंडली सर, आपने अपनी पूरी जिंदगी, लिटरली पूरी जिंदगी पाकिस्तान की खिदमत के लिए आपने पूरी लगा दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट सर, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड जमील यूसुफ साहब के साथ। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। मैंने ये सीखा कि ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के अंदर है कि नहीं है। मैंने ये सीखा कि CPLC की जो फाउंडिंग थी वो कैसे हुई। मैंने ये सीखा कि CPLC का जो पहला केस था वो क्या था। मैंने ये सीखा कि कराची के क्राइम रेट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम। मैंने ये सीखा कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी सीखा कि गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ पे क्यों काम करना चाहिए है। और मैंने ये भी सीखा कि वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है एज अ नेशन, टू शेप आवर नेशन, टू शेप आवर सोसाइटी, क्यों ज़रूरी है। इसी के साथ आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपके क्या थॉट्स शेप हुए हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले YouTube और TikTok की वीडियो में, Facebook और Instagram की पोस्ट में, ट्विटर यानी कि X की ट्वीट्स में, Pinterest की पिन्स में, LinkedIn की एक्टिविटीज़ में, WhatsApp की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी।